السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمارا 9th ایپیسوڈ دیکھیں کتنی پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے سارا کچھ، یقین نہیں آتا کہ میں یہ کر پا رہی ہوں 9th ایپیسوڈ مگر مجھے مزہ بہت آ رہا ہے. پتہ نہیں آپ لوگ بور ہو رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. آج میں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ میرا کوئی 10-11 برس کی عمر کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ آج بھی مجھے دہلا دیتا ہے. آج بھی میں خوف زدہ ہو جاتی ہوں، بہت پریشان ہو جاتی ہوں جب مجھے یہ فلیش بیک آتا ہے یہ اس وقت کا. آپ سب کو سلام کرنا بھول گئی. آپ کو سلام دوستوں، ساتھیوں، آپ سب کو سلام. سلامت رہیں، خوش رہیں. تو رات کا وقت ہے، کوئی 3 بجے کا، 2:30-3 بجے رات کا وقت ہے. مجھے اپنی امی کی کرہانے کی آوازیں آئیں، اور مجھے آواز آئی کہ میرا نام بلا رہی ہیں. مجھے جو میرے گھر کا نام تھا رمی کر کے، مجھے آواز آ رہی ہے کہ میرا نام لے رہی ہیں. میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی. میں نے امی کو دیکھا تو ہماری جو لائٹیں تھی وہ تھوڑی سی نیچے کر دیتے تھے، جب اس کو اوپر کرتے تھے تو وہ روشن ہو جاتی تھی، ورنہ وہ ساری رات جلتی تھی. اس کو آپ یوں کریں تو پھر اس کی روشنی اوپر آ جاتی. تو میں جلدی سے اونچا کیا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں نے دیکھا امی چاروں طرف سے خون کے اندر لیٹی ہوئی ہیں. خون، اتنا خون. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بچی ایک دم سے سوتے میں اٹھے اندھیرے سے، اور وہ اپنی ماں کو خون میں دیکھے. جو میری حالت تھی، میں نے کہا پاپا. کہنے بیٹے پاپا ٹیکسی لینے گئے ہوئے ہیں، مجھے اسپتال پہنچنا ہے، فوراً مجھے اسپتال پہنچنا ہے. پاپا ٹیکسی لینے گئے ہوئے ہیں؟ ٹیکسیاں تو وہاں پہ ایئرپورٹ کے پاس ملتی ہیں، جس کے لیے 4 میل کا وہ ہمارے گھر سے سفر ہے. اور رات کو پہنچے کیسے ہوں گے وہ ٹیکسی کے لیے؟ جائیں گے کیسے؟ میں نے 2 منٹ میں یہ ساری چیزیں سوچی. میں نے کہا پیدل گئے ہیں؟ کیسے گئے ہیں؟ میں نے کہا امی نے کہا کہ بیٹے تم کچھ کرو، اور یہ کہہ کے امی آنکھیں یوں بند ہو گئیں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میری کیفیت آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن اس وقت میں دوڑ کے گئی پڑوسیوں کے یہاں. وہ مجھے ان کے پاس ان پڑوسیوں کے پاس گاڑی آ گئی تھی. یہ کافی سالوں کی بات ہے، جب حالات سب کے بہتر ہو گئے. تو میں اب 2-3 بجے رات کو میں دھم کر رہی ہوں، کوئی نہیں اٹھ رہا. تو ہماری دیوار تھی، ادھر ان کا گھر تھا، بیچ میں صرف دیوار تھی، اور ادھر ہمارا. میں واپس گھر میں اس دیوار سے اندر کودی، دیوار کے اندر ان کے کودی. اندر کود کے بالکل کمرے کے دروازے کے اوپر، کمرے کا جو کھڑکی تھی دروازہ، اس پہ میں نے اتنا مارا، شور مچایا. تو وہ لوگ گھبرا کے نکل آئے. میں کہا میری امی مر رہی ہیں، ان کو اسپتال لے کے جانا ہے، آپ جلدی سے اپنی گاڑی نکالیے. اور ان کی امی آ گئی، ان کی بہنیں آ گئیں وہ ہمارے گھر، اور وہ گاڑی فوراً انہوں نے گاڑی نکالی اور ہمارے دروازے تک لے کے آئے. اور امی کو وہ پتہ نہیں کس طرح سے سب لوگوں نے ان کو کیا، اور ان کو گاڑی میں ڈالا. اور میں گھر پہ ہی رہی، کیونکہ چھوٹے بہن بھائی تھے گھر پہ اکیلا. انہوں نے کہا تم گھر پہ رہو، ہم جا. امی نے کہا تم گھر پہ رہو، میں جا رہی ہوں، مجھے لے جائیں گے، تم گھر پہ رہو. تو امی کو پتہ تھا کہاں جانا ہے، CMS جانا تھا. ایکچولی امی کی ہمیں نہیں پتا، امی پریگننٹ تھیں، اور مس کیریج ہونے کے درمیان میں چل رہا تھا سارا. تو میں گھر میں رہی. پاپا آئے، آپ کو پتہ ہے کوئی 1 گھنٹے کے بعد ٹیکسی میں آئے. میں گیٹ پہ دروازے پہ ہی کھڑی رہی. پاپا آئیں گے تو ان کو کہوں گی جلدی آپ جائیں، امی چلی گئیں. جیسے ہی پاپا آئے بیٹا امی، میں نے کہا امی چلی گئیں، آپ جائیں، یہ اس والے اسپتال گئی ہیں. پاپا بس اسی میں سیدھے چلے گئے.
اور میں آن کے پھر وہ دیکھتی رہی جہاں پہ سب امی لیٹی ہوئی تھی، جہاں خون اور خون سارا تھا، اور میں بس میں بیٹھی رہی اس جگہ کے اوپر، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امی، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ تھا امی پریگننٹ ہیں، ہمیں ظاہر ہی نہیں کرتی تھیں اور کچھ بات ہی نہیں ہوتی تھی اس پہ، وہ تو کام کرتی رہتی تھیں ہر وقت، اپنے ٹیوشنیں پڑھاتی رہتی تھیں، اسکول کا کرتی ہیں، ٹیچر ہو گئی تھیں، بس وہ گھر کے لیے لگی رہتی تھیں، تو ہمیں تو نہیں پتہ لگا، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی تھی گھر کے اندر۔ پھر صبح سویرے پاپا آئے واپس، کوئی 5 بجے قریب میرے خیال سے، ارلی مارننگ تھی، بچے ہمارے بہن بھائی اٹھے نہیں تھے اس وقت، آئے پاپا، میں بس بیٹھی ہوئی، میں کہا پاپا کیا، کہنے نہیں امی اچھی ہے، تمہاری بہن ہوئی ہے، پاپا نے مجھ سے کہا تمہاری بہن ہوئی ہے، میں نے کہا ہیں بہن ہوئی ہے، بہن ہوئی ہے تو اتنا سارا خون کہاں سے آیا تھا، مجھے خون کا اور بہن کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بہن ہوئی ہے تو امی کہ امی تو وہاں پہ مرنے والی تھی، بہن کیسی ہوئی ہے یہ کیا ہوا ہے یہ سارا کچھ، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ تھا سارا کچھ، یہ نالج ہمارے میں نہیں تھی۔ اور پاپا آئے، کپڑے وپڑے لینے آئے تھے، کھانا وانا لینے آئے تھے، اور وہ ٹیکسی انہوں نے روکی ہوئی تھی، اور کہنے میں بیٹا جا رہا ہوں واپس، وہ واپس لے کے واپس گئے۔ تو یہ میری جو 5ویں امی کا یہ 5واں بچہ تھا، اور یہ لاسٹ تھا، آخری تھا 5واں، چھوٹی بہن ہوئی، پھر امی 3-4 دن کے بعد واپس آئیں، اور پاپا اور امی نے مجھے کہا کہ بیٹا تم نے اپنی امی کو بچا لیا ہے، تم نے بچا لیا، ڈاکٹر نے کہا اگر یہ 15 منٹ اور لیٹ آتی، شی واز گوئنگ، اتنا خون بہہ گیا تھا، 15 منٹ اگر لیٹ، اور پاپا آئے تھے 1 گھنٹے بعد۔ تو وہ جب میں نے سنا کہ یہ امی 15 منٹ کا صرف لائف میں اسپین تھا، ٹائم تھا، میں بھی حیران ہوئی، میں نے کہا یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، کس سے، بہت پریشان رہی میں، مگر اس سے جو میری امی پاپا کی نظر میں جو میری حیثیت بن گئی، جو گھر کے اندر حیثیت بن گئی، جو مجھ میں جو ایک چیز آئی، وہ کمال کی چیز آئی، میرے میں جو ایک عجیب و غریب قسم کا شعور کے ساتھ، شعور کے بغیر نہیں، شعور کے ساتھ ایک طاقت، ایک حوصلہ نے جنم لیا، بنیادی طور سے جنم لیا، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت سے مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھے کھڑا رہنا ہے، ہر حال میں مجھے کھڑا رہنا ہے، اور مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، اور مجھے وہ اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں جگہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس کو بھی بچانا ہے، وہ بھی، اس کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے۔ ایک دم سے آئی واز اے ڈفرینٹ پرسن، بالکل ڈفرینٹ۔ مگر یہ جو میرا اندر کا جو تبدیلی اور چینج تھی، اور ایک میچورٹی تھی، ایک گروتھ تھی، 11 سال کی بچی، اس کے اندر منفیت نہیں تھی، اداسی نہیں تھی، ایک بڑا زبردست امپاورڈ جینے کا انداز آ گیا تھا، امپاورڈ جینے کا طریقہ، اور وہ ایسا ہے کہ اس نے مجھے یہ، میرے لاشعور میں یہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی چیز بہت اچھی چل رہی ہوتی ہے تو میرے آٹومیٹکلی میرے اندر آتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے، اگر اس کے ساتھ یہ ہو گیا، یا اچھے چلتے چلتے، تو یہ کیا ہوگا آگے، اس کا بندوبست ہے یا نہیں ہے، اس بچت کا بندوبست ہے یا نہیں ہے، جیسے میرے دماغ میں تھا گاڑی کا، کہ کس کے پاس گاڑی ہے، تو وہ اگر نہیں ہوتا میرے دماغ میں کہ گاڑی کہاں سے آنی ہے، اور میرے لاشعور میں نہیں ہوتا، اور مجھے وہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا، اس گاڑی کا اہمیت میرے آبزرویشن میں نہ ہوتی، تو میں بھی ایسے ہی پریشان پھرتی رہتی کہ امی کو کیا کروں، کہاں لے کے جاؤں، کون لے کے جائے گا۔ تو جینے کے انداز میں، آپ کو جینے کا انداز یہ سکھاتا ہے کہ جاگنا، جاگے رہنا، اور آپ کسی ایسی سچویشن میں ہوں جس کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جائے گا، تو آپ کی
آبزرویشن آپ کا لاشعور لا سکے آپ کے سامنے کہ یہ ہو گیا، یہ ایسے حل ہوگا، ادھر جاؤ، ادھر کرو، یوں کرو. آپ کا دماغ اتنا چل رہا ہو، اور میرا چلتا ہے کیونکہ میں جیتی ہوں. بہت شکریہ، بہت میں خوش ہوں. میری امی اچھی آ گئی اور ہم سب کی شادیاں کی اور بچے دیکھے اور سب دیکھے. شکر ہے اللہ کا، شکر ہے. سلامت رہیں.